شرائط ہیں. پہلی شرط ہے طہارت. طہارت میں 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. طہارت اس چیز کا نام ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر نمازی کی پاک نہیں ہوگی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. دوسری شرطی ستر عورت. ستر عورت کہتے ہیں کہ شرمگاہ کا چھپانا. مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کا چھپانا فرض ہے، اور عورت اس کا سارا جو بدن ہے اس کو چھپانا فرض ہے سوائے 5 حصوں کے. یعنی اگر نماز کے دوران عورت کے وہ جو 5 اعضاء ہیں اگر وہ ظاہر بھی رہیں تو گناہ اور نماز بھی ہو جائے گی. پہلا ہے عورت کا چہرے کی ٹکلی، یعنی یہ بالوں کے نیچے سے لے کر یہ کان اس کے اندر داخل ہوں گے، اور ٹھوڑی، یعنی یہ جو ہمارا چہرے کا اگلا حصہ ہے یہ والا. اگر دوران نماز عورت کا اتنا حصہ کھلا رہے، ہتھیلیاں، ہتھیلی سے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی، اور دونوں پاؤں کے جو تھیلی ہیں نیچے والی، اگر یہ چیزیں کھلی بھی رہیں عورت کی تو نماز عورت کی ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ آج کل جیسے بڑے باریک قسم کی عورتیں دوپٹے سر پہ لیتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جس میں سے جسم کے اعضاء بھی نمودار ہوں، تو ایسا لباس پہن کر جب نماز پڑھیں گے تو عورت اگر ایسا لباس پہن کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک عورت نماز کے دوران اپنے بالوں کی سیاہی کو ظاہر نہیں کر سکتی تو پھر وہ عورت غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو کیسے ظاہر رکھ سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل امین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کروا رہے تھے تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے اندر کچھ ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ جن کو آگ کی زنجیروں کے ساتھ ان کے بالوں کو باندھ کر جہنم میں الٹا لٹکایا گیا تھا. تو پوچھا کہ جبرائیل ان عورتوں کو یہ کس وجہ سے سزا ملی؟ تو فرمایا یہ عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو چھپا کر نہیں رکھتی تھی. تو اس لیے جب بغیر نماز کے ہمیں اتنی سختی ہے تو نماز کے اندر بدرجہ اولا اس کی سختی ہے. اور نماز کے دوران اگر عورت کے بالوں کی سیاہی نظر آئے گی تو نماز، ایسے لباس پہننا ہوگا، ایسی چادر اوڑھنی ہوگی جس کے ساتھ بالوں کی جو سیاہی ہے وہ نظر نہ آئے، بالوں کی سیاہی نظر. یہاں ایک اور مسئلہ میں ستر عورت میں بتاتا چلوں آپ کو کہ عورت ہے یا مرد ہے، ان کے لیے باریک کپڑا پہننا جس سے جسم نمایاں ہو یہ دونوں کے لیے منع ہے. یہ مرد کے لیے بھی منع ہے اور عورت کے لیے بھی منع ہے. عورت کے لیے بھی منع ہے اور مرد کے لیے بھی منع ہے. یا ایسا لباس پہنا جس سے جسم نظر تو نہیں آتا لیکن جیسے آج کل ٹائٹس پہنے جاتے ہیں، مرد وہ ٹروزر پہنتے ہیں، وہ جینز کی پینٹ پہنتے ہیں، اور یہ جینز کی پینٹیں تو استغفر اللہ آج کل عورتیں بھی پہنتی ہیں. ایسا لباس پہنا جس سے جسم واضح نہیں ہوتا لیکن وہ لباس جسم کے ساتھ اس طرح چپکا تو اس کی طرف دیکھنا تو حرام ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس کی طرف دیکھنا حرام ہے تو ایسا لباس پہننا بھی کیا ہے؟ ایسا لباس پہننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور ایسا بندہ یا ایسی عورت جس نے ایسا لباس پہنا ہو اس کی طرف دیکھنا بھی منع ہے. اس کی طرف کیا ہے؟ دیکھنا منع ہے. اس کی طرف کیا ہے؟ دیکھنا بھی منع ہے. یہ مسائل کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مسائل کوئی خانہ پوری نہیں ہے. ان مسائل میں ہماری زندگی چھپی ہوئی ہے، ان مسائل کے اندر ہماری آخرت چھپی ہوئی ہے، ان مسائل کے اندر ہمارے رب اور رسول کی رضا چھپی ہوئی ہے. تو جب ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. تو میری بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ آگے چلے.
تیسری شرط ہے استقبال قبلہ. تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اپنے چہرے کا قبلہ کی طرف رخ کرنا. قبلہ کی طرف کیا کرنا؟ رخ کرنا. اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے لیکن وہ اپنا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا ایک مسئلہ ہے یہاں پر. ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر میں ہیں اور دوران سفر نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی چیز نہیں ہے اور وہاں سے کوئی سواری بھی نہیں گزرتی اور ہمارے پاس موبائل بھی نیٹ والا نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے. تو اب ہم کیسے چہرہ کر کے، کہاں کو چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں قبلے کی سمت معلوم ہی نہیں ہے اور وہاں سے کوئی بھی بندہ گزر ہی نہیں رہا. تو اب ہم نماز کس طرف چہرہ کر کے پڑھیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریں گے تحری. کیا کریں گے؟ تحری. تحرایا. تحری کیا کریں گے؟ تحری کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا. تحری کا کیا معنی ہے؟ تحری کا کیا معنی ہے؟ غور و فکر کرنا. تحری کا معنی کیا ہے؟ یعنی میں وہاں مثلا ایسی جگہ پہ پھنس جاتا ہوں وہاں مجھے معلوم ہی نہیں ہے قبلہ کس سمت ہے اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے اور کوئی بندہ بھی بتانے والا نہیں ہے. تو ایسے میں کیا کریں کہ میں غور و فکر کروں گا. میں اپنے طرف سے جتنا میرے پاس علم ہوگا میں اندازہ لگاؤں گا کہ قبلہ کس طرف ہے. سورج سے اندازہ لگاؤں، چاند سے اندازہ لگاؤں، ستاروں سے لگاؤں، یا میں جس طرح سے بھی غور و فکر کرنے کے بعد میرا ظن غالب ہو جاتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، مجھے غالب گمان. تو اب میں اس طرف چہرہ کر کے نماز شروع کر دوں گا. میں نے نماز مکمل کر لی. اب مجھے کسی بندے نے آ کر بتایا کہ جناب قبلہ تو اس طرف تھا، آپ نے چہرہ ادھر کیا ہوا تھا. تو میری نماز مکمل ہو جائے گی. مجھے نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے. مجھے نماز دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر میں ابھی غور و فکر میں تھا، نماز شروع کر دی، دوران نماز مجھے کسی نے کہا کہ اے نماز پڑھنے والے قبلہ تو اس طرف ہے، تو میں دوران نماز ہی اپنا چہرہ اس طرف کر لوں گا. میں دوران نماز اپنا چہرہ اس طرف کر لوں گا. اور پھر وہ یہ ہے کہ اگر میں نے غور و فکر نہیں کیا، اگر میں نے غور و فکر نہیں کیا، بس ایسے ہی کہا اچھا ادھر نہیں تو ادھر ہوئے گا، نماز شروع کر دی، تو میری نماز نہیں ہوگی. اچھا ایک اور چیز ہے، میں بھی موجود ہوں، وہاں قاری صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ قبلہ کس طرف ہے، مجھے بھی نہیں پتہ قبلہ کس طرف ہے. اب میں غور و فکر کروں گا خود اپنے لیے، تو جہاں میرا دماغ کہے گا نا کہ قبلہ اس طرف ہے، میں ادھر نماز پڑھوں گا. اور قاری صاحب جو ہیں یہ اپنے لیے الگ سے غور و فکر کریں گے. یہ نہیں کہ میں نے مکمل کی، قاری صاحب نے کہا چلو تھوڑی جی میں نے بھی کر لی ہے، تو قاری صاحب کیونکہ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم ان سے مسئلے سیکھتے ہیں، تو چلو میں بھی ان کے پیچھے ہی ہو جاتا ہوں. نہیں، 2-3 جو بندے ہوں گے ان تینوں کو نہیں پتہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر ہر بندہ غور و فکر کرے گا کہ قبلہ کس طرف ہے. اور وہ ایک کے پیچھے، ہاں اگر ان کا بھی غالب گمان یہی کہے کہ یار قبلہ اسی طرف ہی ہے، تو وہ بھی پھر ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن اگر ان کا یقین ادھر جاتا ہے، میرا جاتا ہے ادھر، تو میں ادھر پڑھوں گا، وہ ادھر پڑھیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ سفر کرتے ہوتے ہیں اکثر ساتھی تو ان کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے اور وہ کسی نہ کسی غلطی میں پھنس جاتے ہیں. آئیے چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ ہے وقت. کیا ہے؟ وقت. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6. پہلی طہارت. دوسری ستر عورت. تیسری ماشاءاللہ تیسری یہ وہ ضروری مسائل ہیں کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں جناب ہمیں تو کسی نے آج تک تو نماز کی شرطیں بھی نہیں سکھائیں.
تو آج آپ کے لیے موقع ہے، اللہ نے آج آپ کو یہ فرصت اور موقع اور اس نے آپ پر کرم کیا ہے کہ جن مسائل کا علم 50 سال کی عمر کے لوگوں کو نہیں ہے، اللہ آپ جیسے نوجوانوں کو وہ مسائل ابھی سے سکھلا رہا ہے، اس نے سیکھنے کا موقع آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6۔ چوتھی شرط ہے وقت۔ کیا ہے؟ وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری۔ مثال کے طور پر میں نے پڑھنی ہے ظہر کی نماز، اور ظہر کا بھی وقت شروع ہی نہیں ہوا، اور میں ظہر سے پہلے ہی 10 بجے کہوں جی جناب میں نے کہیں دور جانا ہے تو میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ لوں، تو یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں بلکہ مجھے ظہر کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، مجھے ظہر کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، اور میں اس کے وقت میں اس کو پڑھوں گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ رات کو عشاء پڑھتا ہے اور پھر وہ کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتا ہے، اسی اثناء میں اس کو رات 2 بجے کا 3 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور آج کل تقریباً جو فجر کا وقت ہے وہ 4 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ 3 بج گئے ہیں، چلو وقت قریب ہی ہے تو میں فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں، اور وہ اسی وقت ہی فجر پڑھ لیتا ہے، تو اس وقت اس کی فجر کی نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے؟ اگر وہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہے، اور اس کی نماز بھی اب وہ اور جاگے، اور جب فجر کا وقت ہو جائے اب وہ اپنی نماز پڑھے گا تو اب اس کی نماز جائز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں فجر کا وقت تھا، اس نے فجر کے دوران نماز نہ پڑھی، سویا رہا، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اب نماز تو قضا ہو گئی، اب اس کے بعد جب چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قضا اپنی کرے گا۔ لیکن ایک نماز مثلا کل کی ظہر ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ آج کی ظہر پڑھ لی تو یا اللہ اب میں کل کی ظہر کی نیت کر کے اور نماز پڑھتا ہوں، یہ کیونکہ وہ وقت نہیں آیا، تو وقت نہ آنے کی وجہ سے وہ نماز بھی مجھ پر فرض نہیں ہے، وہ نماز بھی مجھ پر فرض نہیں ہوئی۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، جب وقت گزر جائے گا اب میں اس نماز کی قضا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ کبھی بھی ہمیں نمازوں کو قضا نہ کرنے دے، بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ با جماعت 5 جگانہ نماز مساجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے وقت ہیں؟ 3۔ کتنے وقت ہیں؟ 3۔ توجہ سے سنیے گا۔ ایک ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک آپ کوئی بھی نماز سجدہ نہیں کرنا، کوئی بھی نماز سجدہ نہیں کرنا، نہ نفل نہ فرض، ٹھیک ہے، کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ جب وقت گزر جائے گا اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا وقت اسے کہتے ہیں ضحو کبریٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ ضحو کبریٰ، یہ ہوتا ہے دوپہر کے زوال کا وقت، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ 12 بجے ہی زوال شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ 12 بجے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہماری ساری قوم اس چیز کی غلطی میں ہے، ہماری ساری قوم اس میں غلطی کرتی ہے، جبکہ جس طرح دوسری نمازوں کا وقت چینج ہوتا ہے نا، سورج کے طلوع ہونے کا غروب ہونے کا وقت بدلتا ہے، اسی طرح زوال کا وقت بھی بدلتا ہے۔ اسی طرح آج کل تقریباً 11:20-25 پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے زوال کا، اور 12 بجے وہ ختم ہوتا ہے، جس وقت ہماری قوم کہتی ہے جب زوال کا وقت شروع ہو گیا تب ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو شروع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو روزانہ مسجد میں 5 جگانہ جب نماز پڑھیں گے تو وہاں ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، اس ٹائم ٹیبل سے آپ کو معلوم ہو کہ زوال کا وقت کب ہے، سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، یہ 2 وقت۔ اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کا۔ تیسرا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب۔ آپ سب بولے کون سا وقت ہے؟ غروب آفتاب۔ اب مثال کے طور پر آج تقریباً 6:10 کے قریب سورج غروب ہوا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ تو 5:50 یعنی آج 6:10 پہ اگر غروب ہوا ہے نا مثال کے طور پر، تو آپ اس سے 20 منٹ پیچھے پہلے آ جائیں، 5:50 کے بعد زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، آپ اس وقت میں کوئی بھی نماز اب نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے،
یا آپ سفر میں تھے، آپ کو موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، یا کوئی مسئلہ تھا، اب زوال کا وقت شروع ہو گیا یعنی غروب آفتاب کا، اور آپ نے آج کی عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ کے لیے اس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آج کی جو عصر کی نماز آپ کی رہ گئی ہے اور ابھی وہ 20 منٹ کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، تو آج کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف اس وقت میں۔ میری بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ 3 اوقات ایسے ہیں ان میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، 5ویں نیت، 5ویں جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ نیت۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب بولے کیا ہے؟ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6۔ سب کی آواز ہے، نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6۔ پہلی طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 5 نیت، نمبر 5 نیت۔ نیت۔ مثال کے طور پر وقت ہے ظہر کی نماز کا، اور آپ کے زبان کہتی ہے میں ظہر کے 4 فرض پڑھنے لگا، لیکن دل کے اندر عصر کا وقت ہے ظہر کا وقت، ہے کون سا؟ ہے کون سا؟ لیکن آپ کی زبان سے بھی ظہر کا وقت ہی نکلتا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ لگتا ہے عصر کا وقت ہے، تو اب آپ نے نماز بھی ظہر کا ہے ٹائم، زبان سے بھی ظہر کہا لیکن دل میں ظہر نہیں تھی، تو آپ کی نیت درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیت ہے اس کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ سب بولے نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ اگر دل ہمارے زبان کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ نیت درست نہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی؟ تو زبان سے صرف نیت کر لینے سے نہیں، بلکہ آپ کے دل کا ارادے کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دل کے ارادے کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور 5ویں جو آخری شرط چھٹی وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کتنی نماز کی شرائط ہے؟ 6۔ کون سنائے گا؟ جی ماشاءاللہ کر سکتے آپ سنا دیں، چلو برکت آپ سے کرتے ہیں۔ طریقہ ہے یہ بتانے کا، آپ کو شرطیں بھولیں گی نہیں۔ جی آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ یار میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، جی عشاء کی نماز پڑھنے کا آپ نے جب ارادہ کیا نا، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یار میں نا وضو کر لوں، پاکی حاصل کر لوں، جی تو پاکی میرے لیے سب سے پہلے ہو گئی، جی ہوگی پاکی، جی۔ سب سے پہلے ہم پاکی کا خیال کرتے ہیں۔ اچھا پاکی ہو گئی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم کہ یار میرا لباس ٹھیک ہے، میرا لباس ٹھیک ہے، تو اسے ستر عورت کہہ دیا، یعنی اپنے آپ کو چھپانا بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے میں نے طہارت حاصل کرنی ہے تو میری پہلی شرط پوری۔ جی دوسرے نمبر پہ یار میں نے اپنا لباس ستر عورت، دوسری شرط۔ جی اس کے بعد میں نے نماز پڑھنی کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے، تو کیا میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہے؟ استقبال قبلہ، 3 شرطیں پوری۔ جی اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کا وقت بھی ہے کہ نہیں۔ وقت ہے، اچھا ظہر کی ہے، عشاء کی ہے، جی عشاء کا وقت ہے، ٹھیک ہے، میری چوتھی شرط بھی پوری۔ جی پھر 5ویں نمبر پہ میں نے نیت کرنی ہوتی ہے کہ اب میں نماز کی نیت کرنے لگا ہوں کہ میں 4 رکعت نماز فرض عشاء کے پڑھنے لگا ہوں، تو میری 5ویں نیت شرط بھی پوری۔ اور پھر میں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی 6ٹھی شرط کو پورا کر لینا ہے۔ تو بتاؤ اگر اس طرح سے ہم شرطوں کو یاد کر لیں تو کوئی مشکل ہے؟ نہیں، آسان سا طریقہ۔ پہلی شرط طہارت، پاکی کرنی ہے، کپڑے ستر عورت، چہرہ قبلہ کی طرف، استقبال قبلہ، تیسری شرط، پھر وقت دیکھنا ہے، چوتھی شرط، پھر میں نے نیت کرنی ہے، 5ویں شرط، پھر میں نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تو میری 6 شرطیں پوری۔ سبحان کوئی اللہ، مشکل ہے؟ نہیں، آسان ہے؟ جی آسان ہے۔